رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں۔ ہم اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس پاکیزہ جشن میں شریک سعادت ہے۔ رب کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا پسندیدہ مذہب عطا فرمایا، جس کے تعلق سے سرکار نے ارشاد فرمایا، اس دین کا دن بھی دن ہے، اس کی راتیں بھی دن ہے، اس دین میں کبھی تاریکی نہیں آ سکتی ہے۔ اس دنیا میں رب نے ہمیں ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے رکھا، کیونکہ ہم ہی ہیں جن پر فخر کیا جا رہا ہے، ہم ہی ہیں جن پر صداقت کے خزانے اتارے گئے، ہم ہی ہیں جن کے پاس ایک سچی کتاب موجود ہے، ہم ہی ہیں جن پر شریعت کا وہ مقدس قانون رکھا گیا جو صبح قیامت تک چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہمارا نام مسلمان رکھا، ارشاد فرمایا سماکم المسلمین، میرے بندوں میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ بے شک تو اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ شروع ہوتی ہیں۔ پوری دنیا میں آج اگر صداقت کا دامن کسی کے ہاتھوں میں موجود ہے تو الحمدللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے، جنہیں خیر امم کا لقب عطا کیا گیا، جن کے لیے نبیوں کے امام نے رو رو کر کے بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگی ہوں۔ اس امت کو کوئی نظر نہیں لگا سکتا ہے جس کی سلامتی کے لیے دعا آمنہ کے لال نے کر دی ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ رب نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے ایک نمونے کی شکل میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ایک نمونہ بنا کر کے ہمارے درمیان رکھا کہ جن کے پائے مبارک کے ناخن سے لے کر کے سر مبارک کی چوٹی تک مکمل امت کے لیے پورا وجود رشد و ہدایت کا سامان ہے۔ وہ جدھر سے گزرے نقشے کپے پا کا نشان چھوڑتے ہوئے گلیوں کو خوشبودار کرتے ہوئے چلے گئے۔ آج تک دنیا حیران ہے، کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ اگر کسی نے مذہبی شکل میں اس دنیا میں کامیابی حاصل کی ہے تو وہ سرکار دو عالم کی مقدس ذات ہے، جنہوں نے 23 سال کی قلیل مدت میں تقریباً 10,000 مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر دین اسلام کا پرچم لہرا کر کے اور دنیا کو حیران و شزدر کر دیا۔ بہت تیزی کے ساتھ جنہوں نے پتھریلی زمین پر آنکھیں کھولی، در و دیوار بھی پتھر کے، لوگوں کے دل بھی پتھر، لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پتھر، لیکن کیا نظر کیمیا تھی مصطفیٰ جان رحمت کی، کیا نگاہ کرم تھا جنہوں نے وہ پتھروں میں زندگی عطا کر دی کہ رحمت کے پھول کھل گئے بنجر زمین پر۔ ایک ایسی سیرت رقم کی گئی اس دنیا میں کہ جہاں سے محبت کرنے والوں کی دنیا کی تاریخوں میں انتہا ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کی محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ عشق کی کھیتیاں ہری کی گئی، وہ عشق کے گلے شاداب کو روشن کیا گیا، اور ایسی زندگی صحابہ نے رکھی کہ واقعی جن گلیوں سے صحابہ گزر گئے ان گلیوں میں بھی ایمان کی خوشبو پہنچ گئی،
وہ چاہے قیصر ہو چاہے کسرا کا دربار ہو، ہر جگہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے اپنے قدموں کی دھمک رکھ کر کے دنیا کو حیران و پریشان کر دیا کہ دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے شیدائیوں نے جنہیں میدان جو ہے کارزار کا وہ عظیم سپہ سالار کہا جائے، جنہیں میدان فلسفہ کا وہ عظیم شاہ سوار کہا جائے، علم و حکمت کے خزانے جن کے کلیجوں میں اڑیلے گئے، وہی صحابہ ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے دامان کرم کی ہوائیں پا کر کے اٹھے تو کائنات میں چھاتے ہوئے چلے گئے۔ کوئی باب العلم کے شکل میں اٹھ کر کھڑا ہوا، کوئی حکمتوں کا دروازہ بن کر کے اٹھ کر کھڑا ہوا، کوئی صداقت کا تاجدار بن کر کھڑا ہوا، کوئی عدالت کا شہسوار بن کر کھڑا ہوا، کوئی سخاوت کا تاجدار بن کر کھڑا ہوا۔ یعنی 72 نفوس قدسیہ نے ریت کربلا کو چوم کر کے اور نیزے پر قرآن کی تلاوت مصطفیٰ کے نواسے نے فرما کر کے یہ دنیا کو اعلان کر دیا کہ نبی کی تبلیغ صرف ظاہر قوم پر نہیں تھی بلکہ قبروں میں لیٹے ہوئے بھی مصطفیٰ کی تبلیغ کی حرارتیں محسوس کر رہے تھے۔ جو کٹنے کے بعد بھی پڑھنے کا ہنر دے دے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی تبلیغ ہے، جو مردہ دلوں کو زندگی عطا کر دے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس تبلیغ ہے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ دنیا نظر لگانے کے لیے آج سے نہیں 1450 سال پیچھے کے عرصے میں چلے جائیے، پیغمبر کو زہر دینے سے لے کر کے امت کو نیست و نابود کرنے تک کے خواب اس دنیا میں بہت دیکھے گئے ہیں صاحب، لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کا سفر تھا جو صفا کی چوٹی سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے لے کر کے ہیرا کے غار اور وہاں سے لے کر کے غار ثور تک اور پھر وہاں سے لے کر کے مدینہ المنورہ کی مقدس سرزمین تک اور پھر وہاں سے پلٹ کر کے کعبہ کے چھت پر بلال حبشی کا اذان کے کلمات کو بلند کرنے تک، یعنی فتح مکہ کے اس عظیم رونق نما سفر تک مصطفیٰ جان رحمت کے زندگی کا وہ عظیم نچوڑ موجود ہے جہاں ہر پل امت کی کامیابیوں کے گل موجود ہے۔ امت کو کامیابیوں کے ساتھ سفر کرنے پر وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہمیں اور آپ کو ہر گلی، ہر کونے پر، ہر موڑ پر اجالا عطا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ اور ہیں جن کے آگے پیچھے کہیں دور دور تک اجالے نہیں دکھائی پڑتے ہیں، ہم صاحب یہاں ہیں تب بھی مصطفیٰ کی روشنی موجود ہے، قبر میں پہنچے تب بھی اجالے موجود ہیں، حشر میں پہنچے تب بھی مصطفیٰ کی رونقیں موجود ہیں۔ ہم کبھی یتیم نہیں تھے، ہم ہمیشہ صاحب شفقتوں کے سایوں تلے زندگی گزارتے چلے آئے ہیں۔ اگر نبی نے ظاہری آنکھیں بند کی تو امت کے سروں پر دست شفقت رکھا ہے ابو بکر صدیق نے، اگر انہوں نے آنکھیں بند کی تو امت کے سر پر سایہ فگن ہو کر کھڑے ہوئے ہیں عمر ابن خطاب کی مقدس ذات ہے۔ اگر انہوں نے آنکھیں بند کی تو امت کو جنہوں نے سایہ دیا وہ عثمان ذوالنورین ہیں، اگر وہ آنکھیں بند کیے تو امت کو جنہوں نے چادر عفو میں پناہ دے دی وہ حیدر کرار، وہ شیر خدا، وہ مشکل کشا، وہ داماد پیمبر، وہ ابو تراب، وہ فاتح خیبر، وہ باب العلم، وہ باب الحکمت، وہ باب العمل، وہ تمام تر چیزوں کے حکمتوں خزانوں کی سرداریاں لے کر کے اٹھ
اپنے دامن میں پناہ دی، انہوں نے آنکھیں بند کی تو ایسا شیر دل بہادر بیٹا امت کو عطا کر دیا کہ جنہوں نے 22,000 یزیدیوں کے نرگے میں بھی مسکرا کر کے حسین ابن علی نے یہ اعلان کر دیا، ایک بجھاؤ گے دوسرا روشن ہو جائے گا۔ آئے ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان مکرم، فاتح خیبر، اشرا مبشرہ، عصمت شہدائے کربلا، عصمت اولیاء کرام، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نبی کے تبلیغ کا سفر ہے صاحب، یہ قیامت تک کبھی خاموش نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نبی کی تبلیغ کا سفر ہے۔ دنیا 1400 سال سے یہ خواب دیکھ رہی ہے، لیکن وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ نور مصطفیٰ، نور خدا ہے، جو روشن ہو کر کے جو بڑھ کر کبھی گھٹا نہیں، کبھی بجھا نہیں۔ اس امت میں ان کے نور کی روشنی صبح قیامت تک باقی رہے گی، ان کے سیرت کا اجالا، ان کے سیرت کی جگمگاہٹ صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ کیا سمجھا تھا یزیدیوں نے؟ بھائی، امام پاک کو شہید کرنے کے بعد، خیمے کو آگ لگانے کے بعد، حرم محترم کو قیدی بنانے کے بعد، انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ ساری چیزیں تو چلی گئی، لیکن ہاتھوں کو رسیوں میں جکڑ کر کے جب کوفہ کے گلی بازاروں سے ہوتے ہوئے شام کے درباروں تک قافلہ پہنچتا ہے، یزید نے یہی جملہ کہا تھا، زینب تیرا سب کچھ چلا گیا، زین العابدین تیرا چمن تاراج کر دیا گیا، تیرے ایک ایک بچے کو چن چن کر کاٹ دیا گیا۔ یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھی، اذان کا وقت ہو چلا تھا، مسجد سے صدا اٹھی، حضرت سیدہ زینب نے شام کے دربار میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی، کہا ذرا خاموش ہو جا، سن یہ نقارے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، سن یہ صدا کہاں سے آ رہی ہے۔ کہا یہ تو اذان کی آواز ہے۔ کہا یزید تو مٹا، تیری ذریت مٹی، تیری نسل مٹی، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ میرے نانا جان کا خطبہ ان منبر و محراب سے، مسجدوں کے مناروں سے آج بھی گونج رہا ہے، صبح قیامت تک گونجتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یہ وہ نکارے خدا ہے جو کسی دور میں بھی خاموش نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پیدا ہوتے ہی بچوں کے کانوں میں یہ صدائیں دے دی جاتی ہیں کہ کہیں بھی رہنا، ان صداؤں کی پاسداری کرنا، ان صداؤں کا لحاظ کرنا، کہیں بھی رہنا۔ یہ صدا صرف اذان کی نہیں ہے، یہ صدا بدر کی ہے جو بچپن میں دے دی گئی، یہ صدا احد کی ہے جو بچپن میں دے دی گئی، یہ صدا صرف اذان کی نہیں ہے، یہ صدا علی اکبر کے جوانی کی ہے جو تمہیں دے دی گئی، یہ صدا عسکر کے بچپنے کی ہے جو تمہیں عطا کر دی گئی، یہ صدا صرف اذان کی نہیں ہے، یہ صدا قاسم ابن حسن مجتبیٰ کے شباب کا ہے جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتا، یہ صدا صرف اذان کی نہیں، حسین ابن علی کی آزادی کی صدا ہے جو صبح قیامت تک گونجتی رہے گی۔ یزید مٹا، یزیدیت مٹی، مٹتی ہے، مٹتی رہے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی تبلیغ کا چراغ جل رہا تھا، جل رہا ہے، صبح قیامت تک جلتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ یہی سوچ کر کے انہوں نے اس چراغ کو بجھانے کی ناپاک سازشیں رچی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اسلام ایک الگ چیز ہے صاحب، مسلمان ایک الگ چیز ہے۔ مسلمان اپنے عملوں کی بنیاد پر زیر زبر ہوگا،
मुसलमान अपने अमलों की बुनियाद पर, इसके अमाल अगर अच्छे रहे तो ताज शाही का भी हकदार हो जाएगा। अगर अमाल बुरे हुए तो एक कीड़े मकोड़ों की जिंदगी भी गुजार सकता है, जिल्लतों में जा सकता है। लेकिन इस्लाम जैसे 14 सदियां पहले मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा है, क़यामत तक मुस्कुराता रहेगा। क्योंकि इस्लाम की पहचान मुसलमानों से नहीं है, इस्लाम की पहचान मुसलमानों से नहीं है, मुसलमानों की पहचान इस्लाम से है। मुसलमानों की पहचान इस्लाम से है। ये हम ना समझे कि अगर हम नहीं काम करेंगे या हम नहीं चलेंगे तो दीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा, या दीन को माज़अल्लाह कोई सवाल आ जाए, दीन को कभी रुकना पड़ेगा, दीन को खामोश होना पड़ेगा। नहीं साहब, इंसान खामोश हो तो सनम कदों के पत्थर भी बोलते हैं। इस्लाम ऐसी सदाएं लेकर आया है। हाँ, इस्लाम ऐसी सदाएं लेकर आया है कि अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां तक उन सदाओं के तर्जमान बन करके उठकर खड़ी हो जाती है। नबी के गुजरते हुए पहाड़ों की वादियों से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं आती है। चरिंदो परिंद, शजरो हजर, बरगो समर, ये सारी चीजें इस्लाम के सदाकत की गवाही कल भी दे रही थी, आज भी दे रही है। हम और आप अगर मानेंगे तो इस्लाम के साथ इज्जतें हमें भी मिल जाएगी। अगर हम हटेंगे तो हम सिर्फ जलील होंगे, इस्लाम का बाल भी बेका नहीं होगा। बेशक बेशक इस एहसासे कमतरी का बहुत सारे लोग शिकार हो गए, और इस दौर में खास करके जो ये वावेला मचाया गया कि बहुत सारे लोगों ने कलमा छोड़ दिया, ये कर दिया, वहां चले गए, या इदारों का जो आज के 10-20 साल पहले इदारों का जो मामला था, जो उनकी रौनकें थी, जहां पर 4-4, 500 बच्चे पढ़ा करते थे, कुरान पढ़ते थे, आलिम दीन बनते थे, आज मदरसों का हाल बहुत बेकार हो गया है। जहां 400 थे वहां 150 बच्चे हैं, जहां 150 थे वहां 40-50 बच्चे हैं। हमने कहा 40-50 नहीं, यक बचे या यक्को न बचे। यहाँ 440-50 का मामला नहीं, मदरसा एक कायम हो चुका, स्टूडेंट्स जितने मिलने थे मिल चुके, उन स्टूडेंट्स को जो मौलिम मिलना था वो मिल चुके। अब ना दुनिया में किसी मदरसे का मुहताज है इस्लाम, और ना किसी पढ़ाने वाले का मुहताज है इस्लाम, और ना किसी पढ़ने वाले का मुहताज है इस्लाम। जलालपुर वालों की समझ बहुत ऊंची है। मैं इशारा करूंगा तारीख की तरफ। मैं तो पहली बार आपके सामने हूं, लेकिन मैंने जलालपुर को बहुत अच्छे से जान रखा है। इशारा करूंगा तारीख की तरफ। इस्लाम को मदरसा भी मिल चुका है, जिसको सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। इस्लाम को एक मदरसा मिल चुका जिसे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है, जहां पेट पर पत्थर बांध करके अपने घरों को, अपने तमाम तर फैमिली चैनो सुकून को छोड़ करके जो सिर्फ एक टाट, एक कोरिया अपने बदन पर लपेटे हुए बैठे थे कि इधर से मौलिम इंसानियत गुजरेंगे, कोई सबक दे देंगे। पूरे सब्जेक्ट में, पूरे क्लास में सिर्फ एक किताब जिसको कुरान कहा जाता है, पढ़ाने वाले टीचर मौलिम का नाम मुस्तफा जाने रहमत है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और तलबा में अबू हुरैरा की जात है, सलमान फारसी की जात है, बुज़र ग़िफ़ारी की जात है, सिद्दीक़ बासफ़ा की जात है। ये ऐसे तलबा थे जो कयामत तक के लिए काफी हो चुके हैं, और ऐसी किताब जो कयामत तक के लिए काफी हो चुकी है, और वो मदरसा कयामत तक के लिए काफी हो चुका है। अब कोई मदरसा बनाए या पढ़ाए तो सुफ़ा के
نہیں ہوگا، بے شک احسان نہیں ہوگا صاحب کہ تم پڑھانا بند کر دو تو اسلام کا کوئی نقصان ہو جائے گا. نہیں صاحب، یہ تو کٹے ہوئے سر سے بھی اپنا سبق پڑھوا لیتا ہے. اسے کسی مدرسے کی حاجت نہیں ہے. ہم مدرسہ اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ دین زندہ کرنا ہے، ہم مدرسہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہمیں اپنی نسلوں کو زندہ کرنا ہے، ہمیں اپنی قوم کو زندگی دینی ہے، ہمیں مردہ دلوں کو زندگی دینی ہے. اس لیے کوئی مدرسہ اسلام پر احسان نہیں کرتا، کوئی پڑھانے والا ٹیچر معلم اسلام پر احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ پڑھائے اسلام اپنا مدرس انہیں کہہ دے یہ ان کا مقدر ہے. یہ 4 دیواریاں بنا کر 10 کمرے بنا کر کے دارالعلوم کا بینر لگا دے، اسلام اسے اپنا مدرسہ کہہ دے، یہ اسلام کا احسان ہے. چند داڑھی ٹوپی لگا کر عالم مفتی کی سند لے کر کے بیٹھ جائے، اسلام انہیں اپنے کتاب کا مدرس کہہ دے، یہ اسلام کا احسان ہے. باقی دنیا کچھ نیا نہیں کر رہی ہے صاحب کہ مدرسہ نیا بنا یا مسجد نہیں بنی. مسجد بننے کا کام اسی وقت ہو چکا تھا جب نبیوں کے امام نے اپنے کندھے پر پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھ دی تھی. مدرسے کا کام اسی وقت مکمل ہو چکا تھا جب صدیق و عمر عثمان و حیدر نے اس میں مزدوری کر کر کے اس عمارت کو کمپلیٹ کیا تھا. تو پڑھنے کا بھی سلسلہ ہو چکا ہے، پڑھانے کا بھی سلسلہ ہو چکا، اور کلمہ پڑھنے کا بھی معاملہ ہو چکا ہے. کلمہ پڑھنے کا بھی معاملہ کمپلیٹ ہے، آج سے نہیں کمپلیٹ ہے، آج سے نہیں کمپلیٹ ہے. جو 10 مرغا کے ساتھ ظلم کر کے گریبان کے 4 بٹن کھول کے فخر سے کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے کہا چپ رہو، تمہارا کون سا احسان اسلام پر ہے؟ تم تو 60-70 سال صاحب اپنے 4 بچوں کے بیچ میں گزار کے مر گئے، اور انہیں سگے باپ کے جنازے کی دعا سے بھی یتیم کر کے چلے گئے. کیا دیا اسلام کو تم نے؟ کون سا احسان کیا؟ جو اٹھتا ہوٹل پہ بکواس کرتا، گلی کوچوں میں بکواس کرتا، دین یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے کہا یہ ناٹک بند کرو، ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں، تم سب فری میں پل رہے ہو. ہم سب جتنے ہیں سب فری میں پل رہے ہیں، ضرورتیں اس کی پوری ہو چکی ہیں. اور کب پوری ہوئی؟ بہت پہلے ہو گئی تھی صاحب، بہت پہلے، جب بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. یہ تو ہو گیا. اب کچھ تاخیر ہو رہی تھی تو پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر دعا کری، اللہم اید الاسلام بعمر خاصہ، اے پروردگار عالم عمر کے ذریعے سے اسلام کو مدد عطا فرما. جو رہ گئے تھے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا، میرے پروردگار عالم عمر کو بھیج کر کے اسلام کو قوت و طاقت عطا فرما. ابھی ادھر نبی نے ہاتھ اٹھائے، ادھر دوسری صبح کو ہی حضرت عمر ننگی تلوار لیتے ہوئے اور چلتے ہوئے دکھائی پڑے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر باب ارقم پر کھڑے تھے. انہوں نے عرضی لگائی سرکار عمر آ رہے گئے. نبی مسکرائے، ارشاد فرمایا وہ آ نہیں رہے گئے، بھیجے گئے. تو جو تھوڑی تاخیر میں تھے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا، وہ آگے. آتے ہی انہوں نے کہا کہ سرکار کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
نبی نے ارشاد فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں. کہا پھر سرکار یہ دار ارقم میں چھپ چھپ کر اذانیں کیوں ہو رہی ہیں؟ چلیے حرم میں آج جس کو اپنی عورتوں کو بیوہ اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہوگا وہ عمر کا سامنا کر لے گا. تو 2 قطاریں بنی, 40 مسلمانوں کی تعداد کمپلیٹ ہے. 2 قطاریں بنی, ایک قطار میں حضرت عمر, ایک قطار میں سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ, اور بیچ میں امام الانبیاء کی مقدس ذات. اور یہ دار ارقم سے حرم کی طرف بڑھے. فرشتوں کو بھی اس جماعت پر رشک آ گیا. رب نے ارشاد فرمایا محبوب قیامت تک اسلام لے جانے کے لیے یہی کافی ہے, اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی اسلام کا کلمہ قیامت تک نہ پڑھے تو محبوب اسلام کا سورج کوئی ڈبا نہیں سکتا ہے. یہ کافی ہے. تو ضرورتیں اسلام کی پوری ہو چکی ہے. اس کے بعد اگر ہم اس میں لیے گئے, اس گراؤنڈ میں داخلہ ہوا, کلمہ پڑھایا گیا, ہمیں اسلام ماں کی گود میں عطا کیا گیا, قرآن ہمارے ننھے ہاتھوں میں آ گیا, ہمارے گھروں تک قرآن نے سفر کیا, ہماری مسجدوں تک قرآن نے سفر کیا, نبی کی حدیث موجود ہے, نبی کی شریعت موجود ہے, تو یہ احسان دنیا میں کسی بھی مسلمان کا نہیں ہے بلکہ احسان اسلام کا ہے, جو کہ اس نے اپنے دائرے میں تمہیں لے لیا اور تمہیں سنبھالا دے دیا. کیونکہ اسلام یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے صاحب, جو چند لوگ بیٹھ کر چوچو کا مربع تیار کرتے ہیں ایونٹ ڈیبیٹ میں اوپی ٹوپی نکلی لگا کر کے. ہم نے کہا ان ذلیلوں کو پہلے جانچ کرو یہ کس مدرسے سے پڑھ کے آئے. ہاں کل مولانا کہلاتے ہیں, ہاں مولانا کہلاتے ہیں, مولانا کے نام پہ کلنک. ابھی حال ہی میں بات ہو رہی تھی اور اس نے کہا کہ تمہارا خدا لیڈیز ہے کہ جینٹس ہے معذرت. ہاں پوچھ لیا. اب وہ جو ہے زبردستی اللہ ہوگا, ہم نے کہا مار جوتا اس کے منہ پہ. بجائے دلیل دینے کے, بجائے قرآن حدیث سے گفتگو کرنے کے, آخر میں اس نے کہا کہ یہ تو چینل والوں نے ہمیں مولانا بنا دیا, ہم مولانا نہیں. 500-600 روپیہ لے کر کے اپنے ایمان کا سودا کرنے والے بے غیرت, ہم نے کہا ان کی جانچیں کی جائے. اور ہم نے کہا سنو, ابھی تک تمہیں کسی عالم دین سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. جس دن ملاقات ہو جائے گی اس دن تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ نبی کے دین کے علم کی حرارت کیا ہوتی ہے. نبی کے دین کے علم کی حرارت کیا ہوتی ہے. 500-600 پر ایمان کا سودا کرنے والوں کو اگر تم نے عالم مولانا سمجھا تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. بھائی دلی حضرت نظام الدین اولیاء کا دربار, حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے وہ فاتحہ کھانے کے لیے گئے تھے. 3-4 لوگ آ کے گھیر لیے اور کہا کہ ماشاءاللہ کہاں سے تشریف لائے ہیں. کہا بریلی شریف سے. خیریت تو؟ کہا نہیں بس ایسے حال چال پوچھنے کے لیے. اچھا یہ بتاؤ کہ نبی کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ تو کہا تھا علم غیب. کہا ہے تم کو شک ہے؟ تو کہا نہیں ایسے پوچھ لیا, کوئی دلیل؟ تو کہا بس علم غیب تھا, بس اس میں دلیل کیا, یہی دلیل ہے کہ علم غیب تھا. تو کہا نہیں کوئی دلیل. تو کہا کہ بھائی علم غیب تھا, اس کے آگے زیادہ بحث میں نہ پڑو, بس یہی ایمان کافی ہے. علم غیب تھا, نبی کو رب نے علم غیب عطا کیا. تو کہا نہیں کوئی دلیل. 4 لوگ کھڑے تھے, ایک کا گریبان پکڑا اور کہا کہ یہ بتا نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے. دوسرے کو گھسیٹا, کہا کہ سگی ماں کو تماچے مارنا کیسا ہے. تیسرے کو گھسیٹا, کہا کسی کی امانت میں خیانت کرنا کیسا ہے. جو جیسا مجرم تھا اس کے گریبان کو پکڑ کر وہی بتا دیا.
चारों कदमों पर गिर करके जोर जोर से कलमा पढ़ रहे थे कि जब बरेली के मुस्तफा रजा का ये आलम है तो मदीने वाले का आलम क्या होगा। हमने कहा अभी किसी आलिम से मुलाकात नहीं हुई साहब, जिस दिन मुलाकात हो जाएगी अंदाजा लग जाएगा इल्म की हरारतें क्या होती है। इसलिए हर कोई तर्जमान बना बैठा है। और अभी हाल ही में एक गुफ्तगू हुई और ये कहा गया कि इस्लाम और कुरान ये सब इंसानों की अपनी हाथों की बनाई हुई चीजें हैं मादल्ला। ये ऐसा कोई मजहब नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं, ये सब अपना धंधा है, चलाने के लिए, पेट पालने के लिए लोगों ने ऐसे सब मन गढ़ंत चीजें तैयार कर ली हैं। हाँ, ये बकवास। और कहा कि हम अच्छा कमाते हैं, हम अच्छा खाते हैं, अब हमें मजहब की क्या जरूरत है। हमने कहा सोल मजहब तो उस आबे हयात का नाम है कि बगैर उस कतरे के दुनिया में कोई जिंदा भी नहीं रह सकता। तुम समझते हो कि मजहब को छोड़ने से तुम्हारी पहचान बाकी रह जाएगी, ये खाम ख्याली है साहब। आज इस दौर में जो नई नस्लें तेजी के साथ मजहब से बेजार होती जा रही है, और अच्छा जबरदस्ती ये पता नहीं कहां से ये हैजा निकला है कि लोग अपने आप को वीआईपी कह रहे हैं। हाँ, मजहब छोड़कर वीआईपी कह रहे हैं। हाँ, हमने कहा वो आज तक दुनिया ने लगता है वीआईपी का माना ही नहीं समझा। हाँ, वे खड़े होकर गली के मोड़ पर पेशाब कर रहा है कुत्तों की तरह और लिख रहा है वीआईपी। 50-50 ग्राम पेशाब पैंट में लिए घूम रहा है, लिख रहा है वीआईपी। घर में महंगे बकरे के अलावा 1.5 लाख का कुत्ता पाले बैठा है, कह रहा है वीआईपी। माँ बहन बहू बेटियों की तमीज निगाहों से उड़ गई, खत्म हो गई, और कह रहा है वीआईपी। हमने कहा अगर ऐसे जलीलों को वीआईपी कहा जाए तो फिर वीआईपी के लफ्ज की तौहीन होगी। हमने कहा सुनो, दुनिया में सिर्फ एक ही वीआईपी है कि जिसे देखकर अल्लाह रसूल याद आ जाए, उसी मोमिन को वीआईपी कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद। हमने कहा मजहब छोड़ने की गलती न करना। ये मजहब, अच्छा, एक तो इसको रस्म में डालने की कोशिश की गई। जैसे रस्म ये होता है कि करना भी है लेकिन फायदा कुछ नहीं है, और करना जरूरी है, उसको दांतों से पकड़ के रखा है। जैसे अब इधर जलालपुर में क्या माहौल चल रहा है, तो दूल्हे को जैसे नहलाया जाता है, तो हमारे तरफ वो बैल जिसमें 2 बैल जोते जाते थे, वो होता नहीं था लकड़े का, हाँ, तो उस पर खड़ा करके दूल्हे को नहलाते। बहुत जगहों पर है, उसी पर खड़ा करके दूल्हे को नहलाते। और जब नहा लेगा तो फिर वो पैर जो है पहले जमीन पर नहीं रखेगा, मिट्टी के बर्तन पे रखेगा और ताक से फोड़ेगा तो सब ताली बजाएंगे कि इसका गुस्ल कामयाब हो गया। मतलब रस्म है लेकिन फायदा कुछ नहीं। रस्म है लेकिन फायदा कुछ नहीं, जैसे घोड़े गधा बैठना, रस्म है लेकिन फायदा कुछ नहीं। कई जगह तो शिकायतें आई कि घोड़े पर बैठकर कुआं घुमा रहे थे और कुछ देर के बाद पता चला कि दूल्हा दोबारा गुस्ल कर रहा है, मतलब कुएं में गिर गया। हाँ, दूल्हा सेहरे के साथ दोबारा गुस्ल कर रहा है, पता लगा कि घोड़ा बिदका और दूल्हा कुएं में चला गया। तो रस्म है, फायदा नहीं। तो ये बहुत सारी रस्में ऐसे हैं, जैसे डीजे भांगड़ा 3-3 किलोमीटर तक नाचे, फेचकुर तक निकल आया मुंह से, और जूते से मरे चूहे की बदबू आने लगी। रस्म है, फायदा कुछ नहीं। कई लोग तो नालियों से बरामद किए गए बारात गुजरने के बाद, पता लगा कि नोट लूटने के चक्कर में ये लोग अंदर तक चले गए थे। हाँ, तो रस्म है लेकिन फायदा कुछ नहीं। तो दुनिया ने इसको भी, यानी मजहब को भी मादल्ला रस्म में डालने की कोशिश की और कहा ये मौलवी मुल्लाओं की कहानी है, बाकी तुम तो वीआईपी हो। कुर्तामा पैजामा पहनना ये मौलवी मुल्ला का मामला है, तुम नहीं पहन सकते, तुम तो वीआईपी हो। टोपी लगाना, दाढ़ी रखना ये मौलवी मुल्ला का काम है, एक रस्म है, ऐसे करना है, बाकी उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तुम तो स्टैंडर्ड हो, तुम इस चीज से दूर रहो। तो मजहब को रस्म में डाल दिया।
قرآن پڑھنا ایک رسم ہے جو مولوی ملا پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، باقی تمہارے بچے کو پڑھنا اور پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں APPLE ایپل، ایپل مانے انار، یہ اپنے بچے کو پڑھانا۔ ہاں CAT کیٹ، کیٹ مانے کتا، یہ اپنے بچے کو پڑھانا۔ DOG ڈاگ، ڈاگ مانے بلی، یہ اپنے بچوں کو پڑھانا۔ کیوں ہم صحیح ترجمہ بتائیں؟ کیوں صحیح ترجمہ ہم بتائیں؟ ہمارے اوپر انگریزوں کا احسان موجود ہے؟ نہیں بتائیں گے، ایک بھی نہیں بتائیں گے، ایک بھی نہیں بتائیں گے۔ ہزاروں انگریزی ہم بولیں گے لیکن سب غلط ترجمہ بتائیں گے۔ اچھا، اس کو لوگوں نے اسٹینڈرڈ کر دیا، جو مطلب VIP بنتا ہے وہ گھر میں بھی انگریزی ہی پوکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلیز عجب ماحول، عجب عجیب سے زبان نکال کر کے یہ وہ، تو لوگ اس کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، اس کو VIP میں شمار کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سنو، APPLE ایپل سے شروع ہو کر کے باتھ روم کے ٹیشو پیپر تک جو اینڈ ہو جائے اسے انگریزی کہتے ہیں، اور بسم اللہ سے شروع ہو کر جنت تک جو پہنچا دے اسے قرآن کہتے ہیں۔ VIP کہا بھائی، جو انگریزی بولے VIP، جو انگریزی لکھے VIP۔ ہم نے کہا کیا VIP؟ یہاں سے LKG BKG نرسری کا سفر کرنے سے لے کر ہائی اسکول انٹر تک پہنچنے تک اس کے خرچ کو اگر جوڑا جائے، بیگ کا خرچ الگ ہے، کتابوں کا خرچ الگ ہے، کاپیوں کا الگ، لنچ کا الگ، فیس کا الگ، آفس کا الگ، بلڈنگ مینٹیننس کا الگ، تماہی چھماہی سالانہ اگزام کا الگ، اور نچانے کا 600 روپیہ الگ۔ کہ ہم تمہارے بچوں کو نچائیں گے، تمہاری بیٹی کو اسکول میں نچائیں گے، ڈانس فنکشن رکھے ہیں، اس میں 600 روپیہ دیجئے تو ہم تمہارے بچوں کو نچا دیں۔ تو ہم نے بھی دے دیا 600 روپیہ، لو نچا دو، تو اس نے نچا دیا۔ ہاں نچا دیا۔ یہ حرکتیں کر کے وہ وہاں سے اگر LKG BKG نرسری سے اگر جوڑیں تو انٹر تک تقریباً اگر نارمل اسکول میں پڑھاتا ہے تو 6 سے 7 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ 6-7 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد کیا بدل گیا؟ VIP کیا بن کر آیا؟ گھر میں اگر ماں باپ کی ڈھلائی سے بچپن میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا تو انٹر کی ڈگری لے کر جب لوٹا تب وہ کھڑے ہو کر رہا تھا، تو ہم نے کہا کہاں بدل گیا اس میں؟ بھئی 6-7 سال کی عمر میں تھا، یہاں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا گھر میں، جب لوٹا تب بھی گلی کے موڑ پر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ کیا بدلا؟ نرسری سے لے کر کے انٹر کی ڈگری لینے تک جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے اگر 2 ورق بھی زبانی سنا دے تو میں غلامی کروں گا۔ خرچ کیا 7 لاکھ، یادداشت جو ہے 0 پوائنٹ، تہذیب 0 پوائنٹ، تمدن 0 پوائنٹ، اخلاقیات 0 پوائنٹ، ٹیچر کو تماچے مار کر کے انٹر کی ڈگری لے کر بیٹھا ہے، یہ سب 0 پوائنٹ۔ لیکن تم مدرسوں کا اگر جائزہ لے لو، خرچ 0 ہے، تہذیب ایسی ہے کہ آیا تھا 2 مہینے بعد گھر واپس گیا بچہ تو جا کر ماں کا ہاتھ چوم لیا، باپ کو سلام کیا اور پیشاب کر کے پانی بھی لیا۔ پخانہ پیشاب کا بھی طریقہ معلوم، دعا سلام کا بھی طریقہ معلوم۔ خرچ 0 پوائنٹ، اور وہی 3 سال گزار دیے، خرچ 0 ہے۔ لیکن جب سنائے گا تو مصلے پر کھڑے ہو کر کے 6666 آیتوں کو زبانی سنائے گا، جسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ کی با سے لے کر کے والناس کی سین تک زبانی سنائے گا، جس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ اور صرف زبانی ایسے نہیں سنائے گا، کتنی آیتیں ہیں یہ بھی بتائے گا، آیت نمبر کیا ہے یہ بھی بتائے گا، رکوعات کتنے ہیں وہ بھی بتائے گا، مشابہات کتنے ہیں وہ بھی بتائے گا، محکمات کتنے ہیں وہ بھی بتائے گا، وقف جائز کیا ہے وہ بھی بتائے گا، وقف لازم کیا ہے وہ بھی بتائے گا، وقف مرکز کیا ہے وہ بھی بتائے گا۔ یہ تمام تر تمیز کے ساتھ اگر مکمل 30 پاروں کو کوئی سنا دے
پہ خرچ زیرو اور حاصل میں جنت کی زبان اس نے زبانی یاد کر رکھی ہے، رب کے کلام کو زبانی یاد کر رکھا ہے، تو وی آئی پی یہ ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا وی آئی پی نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عصمت مذہب اسلام، عصمت قرآن مقدس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اس کو رسم میں ڈالنا چاہا، بھائی دنیا کب چاہے گی کہ تم ترقی کرو؟ کبھی نہیں چاہے گی۔ جو تم کرتے ہو اس کے الٹے ہی دنیا بتا کر تم کو بتاتی یہی کرو تو ترقی ہے۔ جیسے پہلے آج کے 10-20 سال پہلے سکون سے سب زمین پہیا، ہم نے طرف تو پیرا کہا تھا، دھان کے جو نکلتا ہے پیرا، سکون سے اسے پیرا بچھائے کے سب پلسی مار بیٹھ جات رہے، مٹی کے برتن لگت رہا، ایک آدمی پانی لے کر کے پنچو صاحبو ہاتھ دھل لو، سب کو ہاتھ دھلاتا تھا، اور ایک آدمی لے کر کے سالن سب کو لگاتا تھا اور پھر بولتا تھا پنچو صاحبو بسم اللہ کرو۔ لوگوں کو یہ تہذیب تمہاری اچھی نہیں لگی صاحب، انہوں نے کہا ایسے کیسے، ہاتھ دھل کے کیسے کھاؤ گے، کھانے کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، میں ہاتھ دھل کے کیسے کھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیرا چھوڑو، ہم بتاتے ہیں، کرسی لے لو، کرسی پر آ گئے۔ تب وہ کچھ سسٹم باقی تھا، ان کے پیٹ میں درد تھا کہ ابھی بھی یہ مذہب سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ دنیا جب تک انسان کو کتے کی شکل میں نہیں دیکھ لیتی ہے اس کو چین نہیں آتا، کیونکہ اس کے ساتھ ابلیس کام کر رہا ہے۔ تو کہا کہ ابھی بھی کچھ تہذیب باقی ہے، تو کہا بیکار ہے، جو کرسی بیٹھے تھے بیکار ہے، جگہ تون نکلا ہو، کرسی بیٹھے جو چل نہ پاؤ، کرسی بیٹھے جو موٹا ہو، کرسی بیٹھے ہٹاؤ کرسی، اسٹینڈنگ کرو۔ اور یہ کیا ایک بوٹی دو بوٹی، یہ غریبوں کا طریقہ ہے، فقیروں کا طریقہ ہے، اپنے ہاتھ سے پلیٹ اٹھاؤ، اپنے ہاتھ سے چومو۔ اب جو جانور کی ڈوری ڈھیلی کی گئی ہے، پلیٹ اٹھایا، پہلے بھوک میں، جانتے ہیں کہ آدمی پہلے بھوک میں سوچتا ہے کہ ہم پورا بکرا کچا نکل جائے گا، پہلی بھوک میں۔ اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو آپ رمضان میں لگا سکتے ہو۔ رمضان میں آدمی بیٹھتا، دسترخوان پہ انواع اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، اور لیے تو ہے کھجور دکھاوے کے لیے، لیکن نگاہ ایسی ہے کہ ذرا بھی مائک پہ ٹن کی حرکت آئے تو حملہ کس سائڈ سے ہونا ہے، اسٹارٹنگ کہاں سے کرنی ہے، یہ پوری نیت بنی ہوئی ہے۔ سوچتا ہے سب کھا لیں گے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ کیا کھائے گا بھائی؟ چند کھجور کھایا، ایک دو نمکین کھایا، 2-4 گلاس روح افزا پیا، سادہ پانی پیا، ڈموڑا ہو گیا، پھر ادھر نماز کا ٹائم تھا چلا گیا، صاحب ویسے دھرا کون کتنا لے جائے گا کہاں؟ تو پہلی بھوک میں پلیٹ اٹھایا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے صاحب امیروں کے دعوتوں میں کوڑے دان میں اتنے کھانے پڑے دیکھے ہیں کہ اگر ان کی قیمت جوڑ دی جائے تو ایک غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوئے۔ یہ دنیا نے پہنچا دیا۔ ایک آدمی سکون سے کھانا دیتا تھا، جو ضرورت ہوتی تھی اتنی مل جاتی تھی، بس بسم اللہ کیے، ایک روٹی آدھ روٹی کھائے، چاول لیے، اپنا مستی کے ساتھ ہاتھ دھلے، منہ پوچھے، کھڑے ہو گئے کہ بھائی پیٹ بھر گیا، بس اتنے تو ہے نا۔ اب اس نے جب پلیٹ لیا تو پھر فرائی کی جتنی قسمیں تھیں سب پلیٹ میں، چپاتی کی جتنی قسمیں تھیں سب پلیٹ میں، بریانی کی جتنی قسمیں تھیں سب پلیٹ میں، سالن کی جتنی قسمیں تھیں سب پلیٹ میں، سلاد ہے، پاپڑ ہے، رائتا ہے، ایک ہی پلیٹ میں۔ جو مسافر سوار ہوئے ہیں پھر یہ لے کر نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ کھانا نہیں، کارگل سے لاش لے کر نکل رہا ہے، ہٹ جانے ٹپک جائے گا۔ پھر جا کر کے تھوڑی سی فرائی مارا، یوں نوچ کے پھینک دیا، بیکار کچا بنا، نہیں ٹھیک ہے۔ ایک دو چپاتی لیا، پھینک دیا، نہیں ٹھیک ہے۔ ایسے پھینک کر کے کوڑے دان میں ڈھیر لگا تھا، کیونکہ دنیا کو تمہیں بیٹھ کر کے تم کھاتے تو تم انسان کہے جا رہے تھے۔
اب جو کام کر رہے ہو اس میں وی آئی پی کا لیبل لگا دیا ہے، لیکن کسی بیل بھینس سے تمہاری عادتیں الگ نہیں ہو رہی ہیں، وہ سب اسی کے حساب سے ہے کہ بیل بھینس بھی مکمل پیٹ میں سب کچھ داخل کرنا چاہتی ہے، حالانکہ ہو نہیں پاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کر کے نبی کی سنتوں سے دور کر دیا، سر ڈھکا ہوا تھا ننگا کر دیا، ہاتھ دھلتے تھے۔ اب ہاتھ کا معاملہ یہ ہے، مئی جون کے مہینے کے بارات کے جو مسافر ہیں وہ نکلتے ہیں، ہاتھ اتنے دیر میں کتنی جگہوں پر ہجرت کرتا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں کہاں گیا ہاتھ، کہیں ناک پہ پہنچ گیا، کہیں کان پہ پہنچ گیا، کہیں بغل میں پہنچ گیا، کہیں اور کہیں سرایت کر گیا۔ یہ سارا سسٹم بالکل یہ ہے، کیٹانو بیکٹیریا جم سب تیار ہے، اور لے جا کے بریانی بھپا مکس۔ یہ ہے سنت سے دوری کا طریقہ۔ اب وہاں سے کھڑے ہو کر کہے ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے کہا سنو، جنہوں نے مذہبوں سے بیزاری اختیار کی، جنہوں نے شریعت سے بیزاری اختیار کی اور اپنے آپ کو وی آئی پی کہلوایا، ترقی یافتہ کہلوایا، ان کی زندگی کی جانچ کر لو، وہ چاہے چائنا ہو، لندن ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، جہاں مذہب کو کنارے مکھی کی طرح نکال کر پھینکا گیا اور آزادی کا نعرہ لگا کر جینے لگے، آج ان کے دسترخوانوں پر کتے بھی پہنچ گئے، چھچندر بھی پہنچ گئے، سانپ گوجر بھی پہنچ گئے، اور جو ہے نہ جانے کتنی غلیظ چیزیں دسترخوانوں پر پہنچی۔ باپ بیٹی کو لیے گھوم رہا ہے، بھائی بہن کو لیے گھوم رہا ہے، ننگے کپڑوں کے بغیر سمندر کے کنارے پڑے ہیں، زناکاریوں کا بازار گرم ہے۔ یہ ہے مذہب کے چھوٹنے کا عذاب جو دنیا میں ہے، آخرت میں کیا ہوگا وہ تو رب جانے۔ لیکن آج اگر تمہارے بدن پر یہ لباس شریفانہ موجود ہے، یہ دین شیخ پٹھان صدیقی کی نہیں، دین مذہب اسلام کی ہے۔ اگر گھر میں بیٹی بیٹی کے مقام پر ہے، بہن بہن کے مقام پر ہے، بیوی بیوی کے مقام پر ہے، ماں ماں کے مقام پر ہے، اگر سب کی عزتیں گھر میں محفوظ ہے تو یہ دین سوسائٹی کی نہیں، دین مذہب اسلام کی ہے۔ اگر دسترخوانوں پر حلال کھانے پہنچ رہے ہیں تو یہ دین مذہب اسلام کی ہے۔ اگر ہاتھ دھل کر کے لقمے بسم اللہ پڑھ کر پیٹ میں داخل ہو رہے ہیں تو دین مذہب اسلام کی ہے۔ یعنی لباس سے لے کر کے ایک مومن کے کندھے پر مرنے کے بعد بھی کلمے کے ورد اور درود کے نغمے کے ساتھ اگر مومنوں کے کندھوں پر تیرتا ہوا ایک مرے ہوئے کا جنازہ عزت سے کپڑا پہن کر قبر میں جا کر کے خوشبو کے ساتھ لیٹ جاتا ہے تو یہ دین مذہب اسلام کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مذہب اسلام، عظمت مذہب اسلام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی کہانی بغیر اسکیم کے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اسکیمیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اچانک یہ چیزیں نمودار ہوتی ہیں، اس پر پلاننگ کی جاتی ہے۔ بھائی ہندوستان میں جب پلاننگ کی گئی تھی بہادر شاہ ظفر کے دور میں، بہادر شاہ ظفر ہی کے دور میں نا انگریز آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگا تھا، اور پھر ایک دن انہی کے بیٹوں کا سر کاٹ کر کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ پلاننگ، اب جب یہ ہاتھ آنے کے بعد ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد پھر کیا پلاننگ کی گئی؟ کیونکہ مسلمانوں سے چھینی ہوئی حکومت تھی، اور انگریز یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ چیز یاد رکھیں میرے بھائی، کسی قوم کو مارنے کے لیے اس کے عقیدے کو مارنا ضروری ہے۔ جب تک عقیدہ نہیں مرے گا وہ قوم مر نہیں سکتی ہے، وہ قوم مر نہیں سکتی ہے۔ تو تمہیں مارنے کے لیے تم پر حملہ نہیں کیا گیا، کیونکہ بھائی ڈائریکٹ اگر سب کو قتل کر دیا جائے تو حکومت کس پر کی جائے گی؟ حکومت کے لیے بھی تو لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔
भाई सबको मार के अकेले बादशाह कहे हम बादशाह, किसके बादशाह हो? मुर्दों के बादशाह हो। तो कौम का होना भी जरूरी है, लेकिन कौम का मुर्दा रहना भी जरूरी है। अगर जिंदा रहेगी तो अपने हक को हासिल कर लेगी, अगर जिंदा रहेगी तो अपना हक छीन कर ले लेगी। तो कौम का रहना भी जरूरी है ताकि हुकूमत हो सके, हमारे दरबारों में ये नौकर बनकर खड़े भी रह सके। और मुर्दा भी होना जरूरी है, क्योंकि ये जिंदा रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई नस्ल का बच्चा उठकर खड़ा होगा और अपना हक जरूर मांग लेगा। भाई यही तो हुआ ना, 22,000 ने सब कुछ खत्म करने के बाद, लेकिन वो ये समझ गए थे कि हमने सब कुछ कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया, नीस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन यजीदी भूल गए हुसैन जिसे राज अपना देकर खेमे के अंदर से निकल कर गए थे, वो ज़ैनुल आबदीन घूम रहे थे, वो ज़ैनुल आबदीन मौजूद थे। अब वहां से इन्हें तो ये था कि बीमार है, क्या हो पाएगा, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। यजीदियों को क्या मालूम था कि हुसैन जो आज नेज़े पर खुतबा पढ़ रहे हैं, इस खुतबे को कयामत तक के लिए कोई जिंदा रखेगा तो वो ज़ैनुल आबदीन है। आज अगर पूरी दुनिया में सैयदों की नस्ल मौजूद है तो वो सदका इमाम ज़ैनुल आबदीन का, हाँ इमाम ज़ैनुल आबदीन का है। तो कौम की फिक्र को मारना जरूरी है, उसके अकीदे को मारना जरूरी है, ताकि कौम मुर्दा बनकर रहे, मुर्दा बनकर रहे। बहुत बड़ी मिसाल, खाली करके आए हम बताते, बहुत बड़ी मिसाल, बहुत बड़ी मिसाल आ गई। आप भी सुनिएगा, काम की बात है, उगताइएगा तो हमको बता दीजिएगा, क्योंकि हमारी आदत कुछ अलग है, हम घड़ी वड़ी पहनते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मिसाल, ये याद रखिएगा, जिंदगी में काम आएगी। सरकार हजरते सैयदना फारूक आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब ईरान फतेह हुआ तो पहली बार जिंदगी में आपको हाथी की सवारी करवाई गई। हाथी, अरब वाले हाथी वाथी नहीं देखे थे, ऊंट और घोड़े का मामला चल रहा था। पहली बार जब सहाबा ने हाथी देखा तो इनके घोड़े खुदे भाग गए, सब हाथी देख के ही कौन जानो, सब लंबा लंबा लटक रहा है, ये सब कानवान सब ही जो है सूर की तरह, तो वो सब चौक के बिजक के भागने लगे। तो ये चीज मतलब नहीं थी अरबियत। तो जब फतेह हुआ तो हजरत फारूक आदम को खुशी में कि सरकार एक नई सवारी हाथ आ गई, नई सवारी हाथ आ गई, सरकार आप इस पर तशरीफ रखें, इसको हाथी कहते हैं। हजरत फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथी पर बैठ गए। सुनिएगा, बहुत काम की बात आ गई है, जिंदगी भर ये जुमला कामयाब काम आएगा इंशाअल्लाह। पुष्ट पर बैठे, हाथी के पुष्ट पर बैठे, इरशाद फरमाया, बैठ तो गए हैं, काफी ऊंची है भाई, घोड़े का डबल है, घोड़े का डबल है, काफी ऊंची है, तो लगाम तो लाओ हाथ में, गौर कीजिएगा, लगाम तो लाओ हाथ में, कम से कम बैठे तो लगाम तो पकड़े, नहीं इधर उधर भागे तो थामेगा। तो वो जो हाथी चलाने वाला था, वो हाथी बान क्या कहते हैं, वो फीलबान, फीलबान कहते हैं, फीलबान, अरे और कुछ कहा था, तो पिलवान, पिलवान भी कहो कहा था, कुछ पिलवान भी कहते हैं। पिलवान वो सलमा जो है कसरत से कहा तो बिगड़ गया, वो है फीलबान। हाँ, फीलबान कहे सभी आसान करत पिलवान कह दीजिए, मतलब फीलबान को कसरत से कहते कहते जो है फिलवान, पहले फिलवान कहे फिर जो है फिलवान कहने का मतलब आ का भी बदल के पास है तब्दील। तो बैठे तो आपने लगाम मारा, कहा कि लगाम तो लाओ भाई। तो वो जो फीलबान था कहा कि सरकार इसको तो हम चलाएंगे। गौर कीजिएगा, बहुत बड़ी हिकमत की बात है। क्या कहा, इसको तो हम चलाएंगे, आप बैठिए सिर्फ, इसका लगाम आपके हाथ में नहीं रहेगा, लगाम नहीं होता है, बैठने वाला कोई और होता है, चलाने वाला कोई और होता है, तो हम चलाएंगे, आप बैठिए। हजरत फारूक आदम ने कहा जल्दी उतार, नीचे उतार, नीचे उतार।
عمر اس جانور کی سواری نہیں کرتا ہے جس کا لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہو. یاد رکھنا صاحب. ہاں جو حالات جو وقت چل رہا بہت بڑی بات ہے. ہاں فوراً آپ ہاتھی سے نیچے اتر گئے. ارشاد فرمائے خبردار دوبارہ یہ سواری میں کہیں دکھنے بھی نہ پائے. اس کو شامل بھی نہیں کیا جائے گا. بھلے نئی چیز ہو لے جاؤ واپس اس کو. عمر اس جانور کی سواری نہیں کر سکتا ہے جس کا لگام دوسرے ہاتھوں میں ہو. تو وہ حکومت عمر کیسے کرے گا جس کے چلانے والے دوسرے ہو اور چلنے والے دوسرے ہو. نانا عمر کے دروں کی گرج نے آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا کر بتا دیا حاکم بھی ہم ہی ہے, منصف بھی ہم ہی ہے, قاضی بھی ہم ہی ہے, جج بھی ہم ہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان مکرم, فاتح خیبر, اشرار مبشرہ, عصمت شہدائے کربلا, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ کام کر کے گئے ہیں صحابہ. آج ایسے نہیں دنیا خطبہ پڑھ رہی ہے صحابہ. ہاں مستند رستے وہی مانے گئے جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تابہ منزل صرف دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تابہ منزل صرف دیوانے گئے. تو وہ اسلام کی چمک, نبی کے تبلیغ کی روشنی جو کائنات میں آج بھی گونج رہی ہے, اس کو دبانے کے لیے انگریزوں نے بالخصوص بہادر شاہ ظفر کا دور جانے کے بعد اس پر کام کیا گیا اور کہا گیا کہ اس قوم کو یعنی نبی کے دین کا کلمہ پڑھنے والوں کو مارنے کا طریقہ کیا ہے. تلوار تو نہیں چاہیے, تیر سے نہیں مارنا, نیزوں سے نہیں مارنا, اس کو قتل نہیں کرنا, لیکن اسے ایسے کر دینا ہے کہ یہ ہمیشہ مردہ رہے. تو یہ جائزہ انگریزوں کے دور میں تیار کیا گیا تھا جس کو تقویت ملی 1824 میں. جس کو تقویت ملی 1824 میں یہ جائزہ تیار ہوا. ایسے نہیں اچانک چیزیں آ جاتی ہے صاحب. اس کی میں تیار کی گئی کہ کیا کیا جائے. اس قوم کو مارنے کے لیے ہندوستان میں پہلی مرتبہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے دلوں سے اس کے نبی کی محبت نکال دی جائے, اس کے نبی کا پیار نکال دیا جائے. تو آدمی یہ سمجھے گا کہ صرف پیار نکلنے سے کیا ہوگا, صرف محبت نکلنے سے کیا ہوگا. یارا وہ محبت جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں, دنیا نے جس محبت کو نکالنے کی باتیں کی تھی وہ محبت نہیں تھی, وہ جسم کی روح تھی جس کو نکالنے کی بات کی گئی تھی. ہاں جسم کی روح تھی وہ. محبت اس کی نکال دو, کیونکہ انہوں نے ہماری تاریخیں پڑھی ہیں, آج بھی غیر پڑھ رہے ہیں. ہم سے زیادہ ہماری تاریخیں پڑھی جا رہی ہیں دوسروں کی زبانی. ہم سے زیادہ قرآن پر سرچ ہم سے غیر کر رہے ہیں, حدیثوں پر ریسرچ جاری ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ قوم ہے بدر میں گئی, کس کے بلبوتے پر یہ کھڑی تھی بھائی. 313 میں سواری کے لیے 2 گھوڑے یا 1 گھوڑا, بس 313 میں سواری کے لیے 1 یا 2 گھوڑے کی روایت ملتی ہے. اور 313 میں ٹوٹل 8 تلوار, 313 میں لوہے کی 8 تلوار, باقی سب نہتھے. 313 میں 6 زرہ, زرہ جو پیتل کے زنجیروں کی صدری بنتی تھی جس کو پہنتے تھے تو اس پر تیر نیزہ اثر نہیں کرتا تھا, یہ حفاظتی جاکٹ ہوتی تھی. تو وہ 6 زرہ, 8 تلوار, 1 یا 2 گھوڑا. یہ تاریخ انگریزوں نے دیکھی اسی ہندوستان میں.
کہا اور آگے پلٹو اور آگے پلٹو، کامیابی کس کے ہاتھ آئی؟ مکہ والوں کا کیا معاملہ تھا؟ مکہ والے 1000، مکہ والے 1000، ادھر 313۔ مکہ والوں میں 1000 کے ساتھ 1000 گھوڑے بھی، 1000 تلواریں بھی، 1000 نیزے بھی، 1000 زرہیں بھی، اور کھانے پینے کا وافر طریقے پر سامان موجود تھا، رسد موجود تھے۔ تو ادھر 313 تلوار مائنس، گھوڑا مائنس، تیر مائنس، تبر مائنس، زرہ مائنس، اور ادھر سب کچھ کا اور پنہ پلٹو اور پنہ پلٹو۔ فتح کس نے حاصل کی؟ تو کہا یہ تو 313 نے فتح حاصل کی۔ کامیابی کس نے حاصل کی؟ وہ 313 ہے۔ بھئی مکہ والوں کے پاس تعداد 1000، گھوڑے 1000، تیر و تبر 1000 سے زائد، تلواریں 1000 سے زائد، لیکن وہ شکست کھا گئے اور 313 ادھر فتح حاصل کر کے اپنا پرچم لہرا رہے تھے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ تو یہ جائزہ جب ہندوستان میں دیکھا گیا، اس نقشے کو تیار کیا گیا کہ یہاں کامیابی 1000 کو کیوں نہیں ملی، 313 کو کامیابی کیوں ملی؟ آخر یہ کامیاب کیسے ہوئے؟ تلوار نہیں ہے پھر بھی کامیاب، گھوڑا نہیں پھر بھی کامیاب، تیر تبر نہیں پھر بھی کامیاب، یہ جیتے کیسے؟ تو لاسٹ میں جو نچوڑ نکالا گیا وہ یہ تھا، یہ اپنے نبی کے عشق کی بنیاد پر جیتے ہیں، یہ اسلحوں کی بنیاد پر نہیں جیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محبت کی بنیاد پر، صرف اپنے نبی سے سچا پیار کرنے کی بنیاد پر، عشق کرنے کی بنیاد پر۔ آپ کو ایک مثال دے دے صاحب، ایک گھر میں مثال کے طور پہ آگ لگ گئی، ایک بچے کی چیخ آ رہی ہے، اندر سے بچہ پھنسا ہوا ہے، قریب ہے کہ وہ بھی جل جائے گا، اور چاروں طرف سے آگ نے گھیر رکھا ہے، لپٹیں اٹھ رہی ہیں۔ گاؤں والے، محلے والے، رشتہ دار، پڑوس والے سب موجود ہیں۔ کوئی بالٹی میں پانی لے کر آ رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، ارے بچاؤ بچاؤ، جلدی کرو، ادھر سے لاؤ، ادھر سے دباؤ، ادھر سے کرو، ادھر سے کرو۔ اندر کوئی نہیں جا رہا ہے، اندر کوئی نہیں جا رہا ہے، سب کوئی بالٹی لیے کھڑا ہے، کوئی پائپ لے کے دوڑ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے دوڑ رہا ہے، اندر کوئی نہیں جا رہا ہے۔ اچانک ایک شخص آیا، بھیڑ کو چیرتا ہوا، وہ کہیں دور تھا، خبر ملی، بھیڑ کو چیرتا ہوا آیا اور اس نے چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگا کر کے اپنی پشت پر بیٹے کو لے کر آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا یہ ہزاروں میں کوئی اندر نہ جا سکا، یہ کون ہے جو چلا گیا؟ تو کہا عشق ہے، یہ اسی بیٹے کا باپ ہے، باپ، اس کے رگوں میں اس کا خون دوڑ رہا ہے، یہ محبت ہے۔ بے خطر آتش نمرود میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، تو عشق کی وہ آگ ہے صاحب جو دریاؤں میں بھی صحابہ کو گھوڑے ڈال کر اس پار اتار دیتی ہے، وہ عشق ہے جو صحابہ کو ریتیلے میدان میں بھی، جلتی ہوئی ریت میں بھی مسافر بنا دے، وہ عشق مصطفیٰ ہے جو پہاڑوں سے بھی ٹکرانے کا جذبہ دے دے، وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ تو انگریزوں نے کہا یہ عشق اگر باقی رہا تو ان میں کا ایک بھی آدمی زندہ ہوگا تو معین الدین بن کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام دے دے گا۔ اس لیے اس قوم کے دل سے عشق نکالنا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں حدیبیہ کا موقع، آپ نے واقعہ سنا ہوگا علماء سے، حدیبیہ کا موقع جہاں پر بہت بڑی صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ تاریخ میں بہت مشہور ہے۔
वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए, जासूसी करने के लिए जो अभी कलमा नहीं पढ़े हुए थे, उरवा इब्ने मसूद, मक्का वालों ने उनको भेजा, कहा जा करके रिपोर्टिंग करके आओ, कितनी तादाद लेकर आए हैं, ये सवारियां कितनी हैं, लश्कर कितने हैं, असलहे कितने हैं। उरवा इब्ने मसूद को भेजा। उरवा इब्ने मसूद आए। वाकया लंबा है लेकिन मुख्तसर करके मैं बता दूं। उरवा इब्ने मसूद आए, खड़े रहे, क्योंकि जासूसी करने आए थे, इसलिए बहुत करीब नहीं गए, दूर से देखते रहे, क्योंकि अभी कलमा भी नहीं पढ़े थे। मक्का वालों की तरफ से जासूसी करने आए थे, रिपोर्टिंग। देर तक खड़े रहे, खड़े खड़े देखते रहे, पलट कर चले गए। अच्छा, उधर अबू जहल, उतबा, शैबा, मुगीरा एंड पार्टी सब खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे उरवा का, क्योंकि उन्हीं के बयान पर फैसला होना था कि आगे कदम क्या उठाना है। अगर ये रिपोर्टिंग करके आते हैं और बताते हैं कि तादाद 0 है, तो फिर हम लोग चढ़ाई कर देंगे, और अगर बताएंगे हमसे कहीं ज्यादा है, तो फिर उसी हिसाब से तैयारी की जाएगी। तो उरवा इब्ने मसूद का बहुत तेजी के साथ इंतजार हो रहा था। सब मक्का वाले खड़े हुए, बिल्कुल बस सरहद, सब बिल्कुल एकदम तैनात थे। इतने में घोड़ा आता दिखाई दिया, तो कहा कि ये लगता आ रहा है। आए उरवा इब्ने मसूद, आए अबू जहल, तरंग से जा करके पकड़ के गले लगाएगा, मेरे यार हट जा, ज्यादा गले लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मक्खन पालिश लगाते हो, क्या बात है। तो कहें भाई तुम रिपोर्टिंग करने गए थे, तो हमने कहा कि हम ही पहले पूछ ले क्या करके आए हो, बताओ, सबके सामने बताओ। सारे लोग खड़े थे। उरवा इब्ने मसूद, बताओ क्या देख कर क्या, जल्दी बताओ भाई, हम लोग घबराहट हो रही है, तुम बोल नहीं रहे हो। तो कहा कि अबू जहल, ये बिल्कुल तारीख में बोल रहा हूं, तारीख है, सीरत है। अबू जहल, रात की तारीकी में अगर भागना है तो भाग लो। कहा क्या पागलपन की बातें कर, अच्छा बताओ तादाद कितनी है। तो कहा तादाद तो उंगली पर गिनी जाएगी, 300 के ऊपर नीचे। तो कहा कि लाओ लश्कर, तो कहीं सब 0। तो कहा उसके बाद भी भागना हो तो भाग लो। तो कहा ये क्या कर रहे हो, लाओ रस्सियां इकट्ठी करो, सबको बांध करके लाएंगे, ये बद्र से पहले की रिपोर्टिंग है, ये बांध करके लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कहा कि अबू जहल, मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में दरबारी की है। आज जो मैंने अपनी निगाहों से देखा है, रिवायत के अल्फाज है, अल मनाया तहमिलुल बलाया, मदीना की ऊँटनियां अपनी पीठों पर तुम्हारी मौतें उठाकर लाई। मदीना की ऊँटनियां अपनी पीठों पर तुम्हारी मौतें उठाकर लाई, इसलिए भागना है तो भाग लो, बच जाओगे। तो कहा क्या तू देख करके आया है, ऐसी कौन सी चीज देख ली भाई। तो कहा मैं उस वक्त पहुंचा जब मुसलमानों का पैगंबर नमाज के लिए वजू कर रहा था। हाँ, मैं उस वक्त पहुंचा जब मुसलमानों का पैगंबर नमाज के लिए वजू कर रहा था। मानने वाले वो दीवाने इर्द गिर्द हाला बनाए खड़े हुए थे, वो हाथों का वजू करते थे तो सैकड़ों हाथ नीचे बिछे होते थे। ये कतरा वजू का पानी वो जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। जब पानी उनके हाथों से गुजरता तो किसी दीवाने की हथेली पर होता, वो उसे या तो पी लेता या अपने चेहरे पर मल लेता या हाथों पर मस कर लेता। जिसको बराहे रास्त भीड़ की वजह से पानी न मिलता, उसके हाथों से अपने हाथ रगड़ रहा होता जिस पर वजू का पानी लगा होता, और ऐसा लगता था आपस में लड़ जाएंगे। कहते थे यारा जोहर का पानी तूने लिया है तो असर का मुझे ले लेने। अगर वो गुल्ली करते थे तो वो भी किसी दीवाने के हाथ में, नाक साफ करते थे वो भी किसी दीवाने के हाथ में होता। इसलिए अबू जहल, मैंने फैसला कर लिया है, होशियारों से लड़ना आसान है, दीवानों से लड़ना चले जमाना है। इसलिए नबी ने आशिकों की जमाअत उतार दी है, दीवान
دونوں کی جماعت اتار دی ہے. یہ عشق نہیں آسا جس کو تو سمجھتا ہے ایک آگ کا دریا ہے وہ بھی ڈوب کر جانا ہے. اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ مصطفیٰ کے عشق کا انقلاب تھا کہ صحابہ جنگلوں بیابانوں میں بھی گزرتے چلے گئے اور صحراؤں میں بھی صدائے اللہ اکبر بلند کر کے یہ بتا دیا کہ اگر یہ دولت ایمان یہ محبت رسول عشق رسول اگر تمہارے پاس موجود ہے تو تم کبھی بھی ڈوب نہیں سکتے ہو, کبھی بھی فنا کے گھاٹ نہیں اتر سکتے ہو. اس لیے محبت ہوگی تو پھر جس محبوب سے محبت ہے کھانا بھی اسی محبوب کے طریقے پر ہوگا, لباس بھی اسی محبوب کے طریقے پر ہوگا, چلنا اٹھنا بیٹھنا بھی اسی محبوب کے طریقے پر ہوگا. یہاں تک صحابہ نے اداؤں کو اپنا لیا تھا کہ موقع آیا عصر کا وقت نکل رہا تھا, اچانک صحابی نے مسکرا دیا. کہا کیا ہوا, کیوں مسکرا پڑے, کوئی بات تو مسکراہٹ کی نہیں ہوئی. کہا یہی وقت تھا میرے آقا نے مسکرایا, میں نہیں جانتا کیوں مسکرایا تھا, بس سب صرف ان کی ادا سمجھ کر مسکرا رہا ہوں. وہ کیوں چلے تھے یہ نہیں معلوم لیکن ایسے چل رہا ہوں ان کی ادا سمجھ کر. امام مالک نے مدینہ کی پرانی دیوار کی اینٹوں کو اٹھا کر کے ہونٹوں سے لگا لیا, کلیجے سے لگا لیا, چوم لیا. کہا مالک کیا ہو گیا, کہا یہ تو نہیں معلوم کہ کن اینٹوں پر ان کی نگاہ پڑی ہے لیکن یہ پرانی اینٹیں بتا رہی ہیں کہ انہوں نے زمانہ پایا ہے آمینہ کے لال کا, مصطفیٰ جان رحمت کا. ہو سکتا آقا ادھر سے گزرے ہو, ارے کچھ نہیں دامن کی ہوائیں ہی لگ گئی ہو, اس لیے میں اینٹوں کو نہیں نسبت سرکار کو چوم رہا ہوں, اس کے مصطفیٰ کو بوسہ دے رہا ہوں. تو امت میں جب تک یہ دولت باقی تھی امت جو ہے ہر دور میں فتح کے پرچم بلند کرتی چلی آئی. انگریزوں نے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی بے شک اور یہ چائے تیار ہوا تھا اب اسی ہندوستان میں. اٹھاؤ ہندوستان